الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میں چونکہ ریسرچ ورک میں کئی ممالک کے سفر پر تھا تو میرے پیچھے موقع پا کر کچھ احباب نے ذہنی جوڑ توڑ کی ہے اور میرے خلاف عرضہ سرائی بھی کی ہے۔ ان میں ایک نام آ رہا ہے صاحبزادہ ڈاکٹر عبدالسلام سمر، یہ فاضل بہرہ شریف سے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی ساری لمبی ساری تحریر لکھی ہے اور مجھے احباب نے بھیجی ہے۔ یہ تحریر اس قابل تو نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، لیکن احباب کا اصرار ہے تو ایک دو نکات پر میں عرض کر یہ دیتا ہوں۔ اس ساری تحریر میں یہ تو نظر آتا ہے کہ یہ صفحے کالے کیے گئے ہیں، لیکن اس میں علمی لیاقت کہیں نظر نہیں آئی، نہ کوئی دلیل کی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قبلہ ڈاکٹر عبدالسلام فاضل گھٹ ہیں اور فضول زیادہ ہیں، چونکہ ساری فضول گفتگو ہے، نہ کسی دلیل پر مبنی ہے اور نہ ہی کسی علمی لیاقت پر مبنی ہے۔ تاہم انہوں نے غصہ نکالا ہے، ٹھیک ہے، نکالتے رہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اعتراض کیا میری جو کتاب ہے احادیث صحاح پر، جو میں نے تحقیق پیش کی ہے اس پر۔ اب اس کا جواب علمی تو کوئی نہیں۔ اس سے پہلے ان کے ہم خیال ڈاکٹر نعیم الدین اظہری صاحب بھی میدان میں کودے تھے، انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ روافض اور شیعوں کی روایات ہماری سیاستہ میں موجود ہیں، خاص شرائط کے ساتھ۔ بھئی شرائط جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہونی چاہیے، ویسے بھی ہر راوی کے لیے شرائط ہیں، لیکن جن شرائط کا اظہری صاحب نے جو بیان کیا ہے یہ شرائط تو ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے نواسب کے لیے شرائط کا کوئی ضابطہ بیان نہیں کیا، حالانکہ نواسب ان سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر رافضی اہانت صحابہ پر اس کی تکفیر کی جاتی ہے تو اہل بیت کی تکفیر کرنے والا جو ہے وہ 3 مرتبہ کافر ہے۔ جو 1 مرتبہ کفر کرتا ہے اس کے لیے تو مطلب شرائط طے کر دی گئی، اور جو 3 مرتبہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی شرائط نہیں۔ یہ انشاءاللہ فقیر بیان کرے گا کہ ان کی روایات کتنی ہیں اور اس پر کون کون سی شرائط ہیں۔ ہمارے ائمہ اسماء الرجال نے کیا کیا شرائط بیان کی ہیں اور کہاں سے کس طرح کتنا استفادہ کیا ہے۔ میری گفتگو تھی ابھی صرف روافض پر، تو روافض نے یقیناً حدیثیں بیان کی ہیں اور ہمارے علماء نے لی ہیں، تو میں نے روافض کی بھی اقسام لکھی ہیں۔ ہاں، ان روافض سے گریز ضرور کیا گیا ہے جو شتام قسم کے، لیکن ان سے بھی وارد ہوئی ہیں حدیثیں، میں نے ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میرے احباب جو ہیں یہ کتاب کی طرف نہیں آتے، یہ دیومالائی باتیں کرتے ہیں جس کا کتاب اور علم اور دلیل سے تعلق ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ کتاب آئی ہے، اس پر رد ہو۔ جن کو میں نے روافض کہا ہے، اگر تو اپنے خیال سے کہا ہے تو 100% جھوٹ ہے، اور اگر ائمہ رجال نے ان کو روافض کہا ہے تو پھر یہ میرا قصور تو نہیں ہے، اہل سنت کے علماء کا ہے جنہوں نے ان کی نشاندہی کی ہے اور پھر ان کی روایات۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ ایک بکھرا ہوا ایک مواد تھا، میں نے جمع کر کے امت کو پیش کر دیا ہے کہ یہ ہر اس شخص کو رافضی کہہ دیتے ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کا یا نیک نیتی کا اظہار کرتا ہے، اسے رافضی کہہ دیتے ہیں۔ تو لہذا میں نے ان کو یہ آئینہ دکھا دیا ہے کہ اگر اہل سنت کے علماء اور مشائخ اور سادات کو آپ روافض کہو گے تو آپ ہر روزانہ اصل روافض سے فیض یافتہ ہوتے ہیں اور باوضو ہو کر۔ دوسری بات انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ جریر بن عبدالحمید کے بارے میں کہ وہ شیخین کو مقدم سمجھتا تھا۔ آج بھی کروڑوں دنیا ایسی ہے جو شیخین کو مقدم سمجھتی ہے، مگر معاویہ کے بارے میں ان کا رویہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ تو بھائی یہ اگر میرا خیال ہو تو 100% غلط ہے۔ 1000 سال پر مشتمل احناف کی تاریخ ہے، ملا علی قاری علیہ رحمہ تک جو الفاظ انہوں نے بولے ہیں، باغی، تاغی، جائر، پتہ نہیں کیا کیا بولے ہیں،
تو کیا خیال ہے، یہ چھوٹے الفاظ ہیں، ان پر کیوں نہیں کفر کا فتویٰ لگایا جاتا؟ اور میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی رافضی صحابی کی اہانت کرتا ہے تو اس پر آپ چڑھ دوڑتے ہیں کہ جناب وہ کافر ہے، اگر جس نے اہل بیت کی بجائے رسول کی توہین کی ہے اس کو کافر نہیں کہا جاتا۔ تو یہ ڈاکٹر عبدالسلام سمر صاحب عالم تھوڑے ہیں اور چالاک زیادہ بنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب وہ صحابہ تو ہے نا جی، صحابی کی توہین کرنے والا فلاں، او بھائی اللہ کے بندے آپ کو ہوش ہونا چاہیے اگر آپ کا تعلق تحقیق سے ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا تقدس قرآن میں الگ سے منصوص ہے، تشخص قرآن میں الگ سے منصوص ہے، تکریم قرآن میں الگ سے منصوص ہے۔ آپ وہاں بھی مطلب ان کو عام صحابہ کے درجے میں لا رہے ہیں؟ نہیں۔ اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں مرتبہ اہل البیت کا لفظ نصاً بولا ہے، مشخص کر کے بولا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آپ پھر بھی مطلب وہ صحابی کے درجے میں لا کر، چلو صحابی کے درجے میں بھی لے آئیں، پھر تو کفر تو ایک کفر تو پھر بھی بنتا ہے۔ کیا کسی کو غیرت آئی ہے آپ کی تاریخ میں کہ اس ایک کفر کی نشاندہی کر دیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں صحابی کی اہانت جو ہے یہ کفر ہے، تو اہل بیت کو صحابی مان کر ہی یہ فتویٰ دیا جاتا کہ جناب ان کی توہین بھی کفر ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ علی کی توہین کفر ہے، زہرا کی توہین کفر ہے، حسنین کی توہین کفر ہے؟ کیا کسی نے کہا ہے؟ تو سامنے ریکارڈ پیش کیا جائے۔ تعجب اس بات پر ہے۔ اور پھر ماموں کے لفظ پر بڑے چڑے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں نے کب کہا ہے ان کو ماموں؟ وہ تو آپ کا مذہب ہے بھائی، بریلویوں کا مذہب ہے، ہزاروں اشتہار موجود ہیں، ان کو ماموں کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے بھی مولانا روم علیہ رحمہ کا شعر ماموں کے ٹائٹل پر لے آئے ہو۔ آپ نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ترجمان تھے اس بر صغیر میں بریلویت کے سب سے پہلے، انہوں نے یہ بات اپنی کتابوں کے اندر نصاً لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتوں کو عام اپنے رشتوں کی طرح نہ سمجھا جائے، ان کا تقدس منفرد ہے اور الگ ہے۔ اور جو امہات المومنین ہیں ان کے رشتہ داروں کو بھی اپنے رشتہ داروں کی طرح نہ متصور کیا جائے، کیونکہ مثلا عبد الرحمن بن عوف کو آپ ماموں نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن بن ابی بکر کو آپ ماموں نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے سگے بھائی ہیں۔ اور محمد بن ابی بکر کو، عبداللہ بن ابی بکر کو ماموں نہیں کہہ سکتے، عبداللہ بن عمر کو ماموں نہیں کہہ سکتے، انہوں نے نصاً روکا ہے۔ یہ کون سی آج کل کی نئی بریلویت ہے؟ پہلے بریلوی تو روکتے رہے کہ ان کو ماموں نہ کہا جائے، اور آج بھی یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ان کو ماموں مانتے ہو، یعنی یزید کے بعد کو تو آپ ماموں مانتے ہیں، آپ کا مذہب ہے کہ وہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اس پر بھی نظر ہے، فیہ نظر کہ سگے بھائی ہیں کہ غیر سگے بھائی، اس پر الگ سے فقیر تحقیق پیش کرے گا۔ لیکن یاد رکھو اگر ان کو ماموں کہتے ہو تو باقی جو امہات المومنین کے بھائی ہیں کیا وہ چھوٹے ہیں؟ کس درجے میں ان سے چھوٹے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ کا کوئی دین مذہب نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کو مطلب مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ان کو ماموں نہ کہا جائے، اور یہاں ہم نے اشتہار سینکڑوں نہیں ہزاروں اشتہار پڑے ہیں، کانفرنسیں ہوئی ہیں، اب تو ماموں کی عرس بھی ہو رہے ہیں، کرائیں، جن کے مامے لگتے ہیں وہ کرائیں۔ تو مفتی صاحب نے تو روکا اس انداز میں، بھئی اب ہم کس بریلوی کی بات مانیں، مفتی احمد یار خان کی مانیں یا جو آج کل مطلب بھانجے ہیں ان کی بات مانیں؟ اس لیے پہلے اپنا ایک مائنڈ سیٹ تو طے کرو کہ آپ کیا ہو، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سچویشن کیا ہے، یہ تو طے کرو۔ بہرحال اگر آپ کو بھائی غلط لگا ہے کہ میں نے ماموں کہا ہے، تو میں نے خود سے تو کبھی نہیں کہا، نہ میں مانتا ہوں نہ جانتا ہوں، یہ تو آپ کے اشتہاروں میں آپ کی کتابوں میں لفظ ماموں موجود ہے، اور آپ نے بھی اس تائید میں حضرت رومی کا شعر پیش کیا ہے، تو کہتے رہیں، ہمیں کون سا بل آتا ہے۔ تاہم تو آپ کو یعنی غصہ آ گیا کہ میں نے ماموں کیوں کہا؟ بھائی آپ کہتے کہو تو جناب والا وہ جائز، وہ محبت، اور میں کہوں کہ وہ آپ کا ماموں ہے تو وہ ناجائز، یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ اگلی بات آپ نے بڑی عجیب کہی، محترم المقام، آپ اتنے چالاک بنتے ہیں، اتنے عالم نہیں ہیں، اس سے زیادہ چالاک بنتے ہیں، تو آپ ہمت کر کے جواب لکھیں نا۔ ابھی تو آپ کو 16,000 کا فگر دیا ہے، ابھی یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے الحمدللہ 5 جلدوں میں
جس کے اندر 1,47,522 احادیث روایات ایسی ہیں جو فیضان روافظ ہیں، فیضان غالی شیعہ ہیں، فیضان سادہ شیعہ ہیں۔ جناب علی اس کے لیے آپ اہتمام کریں، سمجھا گئی؟ یہ آپ کی کتب احادیث کے اندر موجود ہے اور آج بھی موجود ہے۔ کچھ میں نے سیاح کے علاوہ جو اصناف کتب ہیں ان کا میں نے تذکرہ کیا ہے اور اسے یہ چیزیں نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ تو میں نے جو نعرہ مارا تھا، پہلے تو تھا میرا ایک جذباتی خیال، لیکن آپ نے اس کو نعرہ کہا، پھر اس پر تعاقب کیا، تو اب میں نعرہ مار رہا ہوں باقاعدہ کہ آپ فیضان روافظ سے مستفید ہوتے ہیں اور ہر روز باوضو ہو کر ہوتے ہیں۔ آپ حلف دے دیں کہ نہیں ہوتے، حلف دے دیں کہ جناب کوئی رافضیوں کی حدیث نہیں ہے، شیعوں کی کتاب نہیں، بلکہ آپ صرف چڑھائی کرنا جانتے ہیں، تحکم جانتے ہیں، علم نہیں جانتے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھلے لفظوں میں اعتراف فرمایا ہے، کہا ہے کہ اگر ان روافض شیعوں اور غالی شیعوں کی روایات کو رد کر دیا جائے تو کائنات میں روئے زمین پر کسی کو حدیث رسول نہیں ملے گی، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ کیا یہ ذہبی کا قول اعتراف حقیقت نہیں ہے؟ حیرت اس بات پر ہے کہ میں بات وہی کروں جو آپ کی کتابوں میں لکھی ہے تو آپ غصے سے پھول جاتے ہیں، اور جھوٹ بولو تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے اس حقیقت کو آج تک، آپ اتنا بڑا جو ادارہ ہے، اتنا بڑا اس کا حجم ہے، یہ حقائق آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیا ہوا ہے؟ ایک طرف تو آپ کو بڑا دعویٰ ہے کہ ہم اصل دین پھیلا رہے ہیں، چلو میں اس پر نہیں بات کرتا، کیونکہ بیرا شریف سے میری ایک عقیدت ہے، ایک احترام کا رشتہ ہے، اگرچہ میں نہ وہاں پڑھا ہوں اور نہ ویسے شاہ صاحب علیہ رحمت سے میرا ایک روحانی احترام ہے، تو میں وہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ دو چیزیں جو آپ کو بڑی ناگوار گزری وہ یہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو میں نے افضل البشر کہہ دیا، تو آپ اس پر کبیدہ خاطر ہو گئے اور فرمانے لگ گئے یہ تو شیعہ بھی نہیں کہتا۔ میں نے کوئی شیعہ کا دین پڑھا ہے؟ یہ سنی بھی نہیں مانتا، میں نے سنیوں کا کلمہ پڑھا ہے، اور میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، 26 گھنٹے میری اس پر گفتگو ہے۔ آپ جائیں، پہلے 5 گھنٹے کی گفتگو جو ہے اس کو سنیں، پتہ چلے گا کہ افضل البشر کا پہلا عنوان کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو افضل البشر کہا جاتا ہے، وہ ابن ابی قحافہ کے ٹائٹل پر نہیں کہا جاتا۔ ان کی خدمات ہیں، ان کی وفا ہے، ان کا ایثار ہے، اور ان کی قربتیں اور صحبتیں ہیں۔ میں نے ان کا سارا جو حجم جو آپ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ان کو نصاب کے طور پر میں نے اس کو دیکھا، اور پھر اسی نصاب کو، اس حقیقت کو آئینہ بنا کر میں نے نصاب وفائے ابو طالب علیہ السلام کو دیکھا، تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق نظر آیا ہے۔ محترم، ادھر قربت صحبتیں 23 سال پر ہیں، ادھر قربت صحبتیں 50 سال پر ہیں، اور جتنا نصاب وفا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے، اتنا نصاب وفا شیخین کا آپ نہیں پیدا کر سکتے، نام ثابت کر سکتے ہیں، پرسنٹیج کرو تو 5-6% تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میں یہ مقابلہ معارضہ نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں مفاضلہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی شخصیت، ان کا کردار ان کے حوالے سے ہے، ان کا کردار ان کے حوالے سے ہے، دونوں کردار میرے لیے حرمت مآب ہیں۔ میں دونوں حقیقتوں کو حق سمجھتا ہوں اور عظمت مآب سمجھتا ہوں۔ مجھے اس ضرب تقسیم میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے مذہب چونکہ اب اوندے منہ گر گئے ہیں، جو بنائے ہوئے تھے حجروں میں بیٹھ کر اہل بیت کے خلاف، مفضولیت اہل بیت پر شیخین کے مقابلے میں ایک مذہب تراشا گیا تھا، اور اجماع کا جناب والا ڈرامہ رچایا گیا۔ کہاں اجماع؟ خدا کی کائنات میں تو کوئی اجماع نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اموی دین میں یہ اجماع موجود ہے، تو اموی دین میرے لیے تو واجب اطاعت نہیں ہے، میں تو نبوی دین کا قائل ہوں۔ تاہم حیرت اس بات پر ہے، میں نے تو میرٹ پر کہا ہے، جس نصاب کی حرمت میں ہمارے اہل سنت کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر کہتے ہیں، تو میں نے اسی حقیقت کو آئینہ بنا کر دیکھا ہے کہ جہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہیں وہاں کوئی نہیں کھڑا۔ کتنے سروں کا نذرانہ ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے، جب آپ اسی پر ہی آ جائیں،
کتنی جانیں ہیں جو باقیات صالحات ابو طالب علیہ السلام ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. کتنا خون ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دین کی حرمت میں دیا ہے, کتنا سرمایہ ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے, اور کتنا وقت ہے. اور آپ کے پاس یہاں اجماع کا واویلا کرتے ہیں کہ ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر جی اجماع ہوا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر حضرت عمر نے وہ استدلال کیا ثانیہ اثنین ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک آیت کریمہ ہے اور ان کی حرمت کردار کو بیان کر رہی ہے, ایک تقدس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں انصاف والوں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ 3 دن پر عظمت وفا پر مشتمل یہ ایک کردار ہے, اور وہ بھی پروٹوکولڈ ہے غار. اس میں ہر چیز موجود ہے, خرد و نوش بھی موجود ہے, پانی کا مشکیزہ بھی موجود ہے, بکری کا دودھ بھی موجود ہے, مکڑی کا جالا بھی موجود ہے, کبوتری کا انڈا بھی موجود ہے, اور ہزاروں فرشتوں کی کھیپ بھی موجود ہے, اور مخبرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہیں. یہ ساری سہولتیں میسر ہیں. ان سہولتوں کے باوجود بھی ہم ان کی اس عظمتوں کو سر تسلیم خم کر کے مانتے ہیں. پر آئیے, یہ 3 دن ہیں, اور جس حقیقت کردار کی میں پیش کر رہا ہوں جس کو, وہ 3 دن پر مشتمل نہیں عظمت وفا میں, وہ 3 سال پر مشتمل ہے. اور وہاں کوئی پروٹوکول نہیں, وہاں بھوک ہے, افلاس ہے, پریشانی ہے, قتل کا اندیشہ ہے. ہر روز مقتل نبوت پر 3 سال تک قتل ہونے کے لیے وجد کرتے ہوئے کون سویا ہے؟ علی سویا ہے. کیا یہ بھی یاد ہے کسی کو؟ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کر کے پوچھ دیں کہ جناب والا یہ کردار کدھر گیا ہے. چلو ابو طالب علیہ السلام پر تو آپ کی جعلی روایتیں جو ہیں, وہ ملمہ سازی والی روایتیں جو ہیں وہ چڑھائی ہوئی ہیں, ان پر تو کوئی روایت ایسی نہیں نا. آئیے نا پھر شب ہجرت, جس سنگین حالات میں حضرت مولا کائنات علیہ السلام سامنا کر رہے ہیں, وہ تلواروں کی, ننگی تلواروں کے سائے میں خراٹے لے کر سو رہے ہیں اور قتل ہونے کے لیے سو رہے ہیں. یہ عظیمت مآب کردار کسی کے نقشہ خیال میں نہیں ہے, اس کا کوئی ترازو نہیں ہے, اس پر کوئی آیت نازل نہیں. 3 دن کی وفاؤں پر قرآن کی آیت آ گئی تو 3 سال کی وفاؤں پر اترنے والا 20 طوال مفصل قرآن کی سور مقدسہ وہ ہضم کر گئے ہیں آپ لوگ. اس کو نقشہ علم سے بھی محو کر دیا گیا ہے. کیا آپ کے باپ کی حکومت ہے یا دین ہے؟ دین اللہ کا ہے, اور اس کے پہلے ترجمان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور پہلے محافظ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں. تو میں نے محترم میرٹ پر کہا ہے, میں نے میرٹ پر کہا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء امام الحنفاء سید بطحہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. تو آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو علم کے میدان میں آئیے, دلیل دے دیجئے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی افضلیت قطعیہ پر آپ معارضہ دے دیجئے. آئیے میدان میں حاضر ہوں. جس انداز میں آپ آؤ گے فقیر الحمدللہ حاضر خدمت ہے, تو جس انداز کی زبان آپ بولو گے تو مجھ سے بھی کم از کم اتنی تو توقع رکھو گے نا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ کے قانون کے مطابق. تو اس لیے میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ میدان میں کودے ہیں تو پھر میدان میں رہیے گا, بھاگنا نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا پر آنا چاہتے ہیں, تحریر آنا چاہتے ہیں تو آئیں. پہلے آپ اس چھوٹی سی کتاب کا رد لکھیں. ابھی تو میں نے صرف چند رجالی کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے, چند, اور وہ بھی وہ جو ہر جگہ موجود ہیں اور ہر عالم دین کے پاس موجود ہیں, ہر لائبریری میں موجود ہیں. ابھی تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں رجالی ایسی ہیں قبلہ جو ابھی تک آپ کے نقشہ خیال میں بلکہ خواب بھی کبھی نہیں گزری. میں نے جب ان کا مطالعہ پیش کیا تو پگھل جائے گا آپ کا دماغ, پگھل جائے گا آپ کا یہ عمومی دین. آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے یزید کے باپ کو ماموں کہا, تو میں نے خود سے تو نہیں کہا, آپ کا کہا ہوا لفظ میں نے دہرایا ہے. جو آپ ماموں کہیں تو جائز, اور میں نے ماموں کہہ دیا تو ناجائز. اس لیے نہ تو میں ان کو کہتا ہوں نہ ماموں مانتا ہوں, کیونکہ مفتی صاحب علیہ رحمہ روک گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رشتوں کی طرح عام رشتے نہیں رکھتے تھے, ان کے رشتوں کی الگ سے انفرادیت ہے. تاہم یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے ایک چور دروازہ تلاش کیا کہ ہم جی ان کو صحابی مانتے ہیں, تو کیا اہل بیت کے نصوص جو قرآن میں موجود ہیں, جو
حدیثیں بھری پڑی ہیں. کیا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کو صحابیہ کہا ہے؟ حالانکہ وہ صحابیہ تو ہیں ہی نا. اہل بیت کہتے رہے، اہل بیت کہتے رہے، ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی. یہ الفاظ ہیں نبوت کے. اگر آپ کا نبوت پر اعتماد ہے، میں نے ویسے جائزہ لیا ہے قبلہ کہ آپ لوگوں کا نبوت پر اعتماد نہیں ہے. اگر نبوت پر اعتماد ہوتا تو حدیث ثقلین ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ کا نبوت پر اعتماد ہوتا تو یقیناً آپ حدیث عمار کے مندرجات پر اعتماد کرتے. جس کو رسول باغی کہیں اس کو آپ ضرور باغی کہتے. جس کو رسول قاتل کہیں آپ اس کو ضرور قاتل تصور کرتے. اور جس کو رسول دائی الی النار کہیں آپ اس کو ضرور دائی الی النار کہتے، لیکن نہیں کہتے. میں نے بڑی چھوٹی کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت میں اب بھی دم خم نہیں. چلو بیرا شریف کا ایک اپنا تشخص ہے اور ایک اپنا حجم ہے، علمی بھی روحانی بھی. یہی کہہ دیں، یہ دو لفظوں میں لکھ دیں کہ اہل بیت کی اہانت کرنے والا کافر ہے، کبھی نہیں لکھے گا. پتہ ہے روٹیاں بند ہو جائیں گی. مجھے تانا دیتے ہو کہ میں کسی کا ترنا والا پلتا ہوں. الحمدللہ مجھے اللہ نے 60-70 ایکڑ زمین دی ہوئی ہے. مجھے کسی کے نوالے شوالے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو 14-15 ملازم رکھے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے آئیے میدان میں، فقیر حاضر خدمت ہے. تو آپ برائے مہربانی کر کے میرا علمی جواب دیں اگر دامن میں ہے. تو یہ جو ثقلین، انوار الثقلین کا حوالہ آپ نے دیا ہے، تو بحمد اللہ تعالیٰ انوار الثقلین اس وقت تک آپ کے سروں پر قرض ہے. کیا کسی نے لکھنا ہے؟ وہ ایک شاذلی صاحب اٹھے، ان کو میں نے چند لفظوں میں ایسا سمیٹا ہے اب وہ سانس بھی نہیں لیتے. تو میری جان فقیر حاضر ہے الحمد للہ تعالیٰ، اور آپ سے میں زیادہ بہتر اہل سنت ہوں. اور مجھے اگر آپ رافضی کہتے ہیں تو آپ کی کائیں کائیں کی مجھ پر کیا مطلب اثر ہو سکتا ہے؟ مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے. میں اس طرح کے الفاظ کو صرف کووں کی کائیں کائیں سمجھتا ہوں. تو کووں کی عادت ہے وہ کائیں کائیں کرتے رہیں. فقیر نے کووں کو یہ آئینہ دکھا دیا ہے. اب سب بھاگ جاتے ہیں. اب تو رافضیوں کو بھی آپ لوگوں نے رافضی کہنا چھوڑ دیا ہے. تو آپ مجھے رافضی کہتے رہیں، مجھے تو اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے. یا اہل سنت سے خارج سمجھتے رہیں. اہل سنت آپ کے باپ کی ہے یا کسی کے نام لگی ہوئی ہے، ایک آفاقی حرمت ہے. آپ کون ہوتے ہیں اہل سنت میں داخل کرنے والے، نکالنے والے؟ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کون ہو؟ ہاں، شرمگیزی آپ کا مزاج ہے، کرتے رہیں. تو میں نے جو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے میں نے تو وحدت امت کے لیے یہ کردار دیا ہے کہ امت جو ہے بے اصل مسائل پر الجھ رہی ہے. لیکن آپ آج چونکہ عموی دین رکھتے ہیں اور اسی کی ترجمانی کرتے ہیں، اس لیے ان کے مظالم اگر کوئی بیان کرتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اور آپ جیسے نے ان کے ان مظالم کو بھی جناب والا اجتہاد کا ٹائٹل دے دیا ہے. تو یہ آپ کی مرضی ہے. قرآن کا مزاج آپ کے دین سے جو متفق نہیں ہے. قرآن ہے، فرمان رسالت ہے. تو اس لیے اگر آپ کا اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو آئیں میدان میں کہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے ممبر پر چڑھ کر کہا تھا جو اہل بیت سے قدغن رکھتا ہے وہ حرامی ہے، وہ یہودی ہے اور وہ لعنتی ہے. آپ نہیں جانتے قرآن پاک کے اندر کیا اسلوب ہے؟ آپ جانتے نہیں ہیں. پڑھیے یہ سورہ احزاب، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظر. پورا رکوع پڑھیے کہ صحابہ اکبار علیہم رضوان جیسے مقدس لوگوں کو بھی حرم نبوت میں داخل ہونے کی جناب اللہ اجازت نہیں ہے. اگر وہ چلے جائیں کھانے پر بلانے پر چلے جائیں تو ان کو بھی اتنی دیر تک اجازت ہے کہ وہ کھا کر فوراً اٹھ جائیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات میں اگر ہلکا سا بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو قلب نبوت کی لطافت پر یہ بات بھی گراں گزرتی ہے، ایذا ہے. تو جو اتنی ایذا دے، قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اتنی ایذا دینے والا بھی لعنتی ہوتا ہے دونوں جہانوں میں. اللہ کو وہ ایذا دیتا ہے، رسول کو ایذا دیتا ہے. یعنی اتنا بڑا قلب رحمت پر اور وجود عظمت پر ہلکا سا احساس بھی بڑی بڑی شخصیات کو لعنتی بنا سکتا ہے. تو میری جان آپ کون ہیں؟ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ جو احساس گزرنے کو
लानत का बायस खुदा कह रहा है, तो जिसने नबूवत के जिगर को चीर कर पारा पारा किया है, नबूवत के जिगर की तौहीन की है, नबूवत के आल की अज्जाए नबूवत की तौहीन की है, तो क्या ख्याल है वो छोटे लानती हैं? को खुदा का खौफ करो, कुरान को उसके कुरानी उसलूब में पढ़ो, मकतब फ़िक्र नुक्ता नज़र में न पढ़ो। जिस नज़र में नुक्ते आ जाते हैं वो अंधी हो जाती है। कुरान को मशीयत इलाही की नूर की रोशनी में पढ़ो। तो मुझे ये बताया जाए कि आप कहते हो कि सहाबी की तौहीन करने वाला तो काफिर है, मगर अहले बैत की तौहीन करने वाला काफिर नहीं है। ये कौन सी शरीयत है? मेरा आपसे सवाल है और क़यामत तक के लिए सवाल है। जो अज़ियत इस अंदाज की दे कि काशाना रहमत में कुछ देर के लिए, हालांकि कोई भी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को अज़ियत देने के लिए लम्हा भर भी सोच नहीं सकता। वो तो उनका शौक़ होता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ये गुलफशानी फरमाते रहें, नूर बेजियाँ फरमाते रहें और चेहरा रहमत से हम मुस्तफ़ीद होते रहें। उनके ईमान की तो गवाही कुरान ने दी है और उनकी इन जज्बात को कुरान करीम की आयात में बयान किया गया है। हैरत इस बात पर है, उनके नक्शा ख्याल में भी ये चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन उनको भी अल्लाह ने तंबीह फरमा दी है कि अगर तुम्हारे मामूलात कल्ब नबूवत पर गरा गुजरते हैं एक लम्हा के लिए, तो फिर ये अजियत है और ये खुदा को अजियत है। लिहाजा जो खुदा रसूल को अजियत देता है वो लानती है। तो जिसने नबूवत के जिगर को ही चीर फाड़ कर रख दिया है और नबूवत के साथ वो क्या, हैरत है इस बात पर। आपके फतवों में ये तो मौजूद है कि आलम को ओलम कहने वाला काफिर है, ये आला हजरत का फरमान है। तो बताइए, हजरत ज़हरा आला हजरत से छोटी हैं, जो उनको नबूवत के मिंबर पर चढ़कर कुत्ते की तरह भौंकता है? क्योंकि वो उमवी है, इसलिए आपकी कलमों ने उनका एहतराम किया है, उनको बुखारी में बतौर रावी माना है। 21 रिवायतें उस जालिम से हैं। आप कह सकते हैं कि मरवान बिन अल हकम की ये जसारत जो है ये कुफर है? नहीं कहेंगे, ना आपके पहलों ने कही है, ना आपके बाद वाले, ना आप कर सकते हैं, ना आपके अंदर ये अखलाक की जरूरत है। अगर है तो फिर ये 2 लफ्ज बोल के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा और आपके कदमों में बैठ जाऊंगा कि जनाब जिसने भी हजरत ज़हरा पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहा को अज़ियत दी है, गाली निकाली है, वो काफिर है। जरा कह कर तो दिखाएं, पता चल जाएगा कि आप कितने आशिक रसूल हैं। लोगों को धोखा देते हो। एक तहकीक का तालिब इल्म ऐसे धोखों को जूती की नोक पर रखता है। उसकी क्या हैसियत है? ये जो आप ये बोलते हैं राफजी है, फलां है, फलां है, तुम कौन होते हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? इसलिए होश में आइए, दलील की बुनियाद पर बात कीजिए। अगर कोई लियाकत है इल्म की और अगर दलील के साथ कोई ताल्लुक है और अगर दलील का कोई एहतराम है, तो आइए दलील से रद्द कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़कीर हाजिर हो गया है, बैठा है मैदान में इंशाअल्लाह अज़ीज़। आइए जिसका दिल चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।